ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جو بیوی یہ سوال کر رہی تھی ان کا ہم نے میرے خیال سے کوئی جو وہی پرابلم بار بار جو کہ میں نے میرے خیال سے پہلے شو سے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے اور لوگ خوف زدہ بھی بہت زیادہ ہیں. نہیں علی دیکھو، جیسے کہا کہ حضور کی سنت سے سیکھیے. اوور نائٹ کوئی آدمی اپنے آپ کو سسٹم سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پہلے انسان کے دل کے اندر تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر روحانی تبدیلی آتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب انسان اس روحانی سفر پہ چلتا ہے تو وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ فیصلے کرے کہ میں نے کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس چیز سے وڈرا کرنا ہے اور کس چیز کو میں نے تبدیل کرنا ہے. تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی انڈرسٹینڈ، کوئی بات نہیں. ایک پوری دنیا، آخر مسلمان بچے یورپ اور امریکہ بھی تو جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے. ہم کوئی آئسولیٹ کر کے ان کو کسی ڈبے میں تو بند کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. مقصد ہے کہ آپ کے اندر روحانی طور پر اتنی بڑی تبدیلی ہو، آپ کے ویژن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر مضبوط ہو، آپ کا قلب زندہ ہو. انشاءاللہ العزیز یہ ساری تبدیلیاں آپ کے وجود سے خود بخود آئیں گی. آپ کو اسٹرینتھ ملے گی، طاقت ملے گی کہ نہ صرف آپ اپنی ذات کو تبدیل کریں بلکہ اپنے ماحول، اپنی ملک و ملت اور قوم کو تبدیل کریں. جیسا کہ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں. اسی لیے جو ایمفسائز کرتے ہیں اقبال ملت سے جوڑنے کا، جی بالکل، یہ جو بات جو ساری رموز بے خودی کی وزڈم ہی یہی ہے کہ فرد تنہا کچھ نہیں ہے جب تک ربط ملت نہ ہو. کنیکٹ کریں اپنے ساتھ، نیٹ ورکنگ، لائک مائنڈیڈ پیپل اینڈ برنگ دیم آن فور فرنٹ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے علاوہ جو پاکستانی یا مسلمان جو ملک سے باہر رہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یہ وہ زیادہ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں بیکاز دے کین سی فرسٹ ہینڈ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے آف ہیومینٹی. اور یہی بات تو رموز بے خودی کی وزڈم ہے. اقبال نے جو اسرار اور رموز کیا ہے کہ یار تم اکیلے کچھ نہیں کر سکو گے جب تک ملت سے نہ جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو. اور ایک کلیکٹو کمیونٹی اتنا سالڈ کام کر سکتی ہے جو ایک فرد کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور اسی طرح پھر اقبال جب کہتے ہیں، اگین جو ہم کمنگ بیک، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس، لا الہ الا اللہ پہ بار بار ایمفسس جو ہوا ہے اس کی برکت بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں اگر لا الہ الا اللہ دل میں آ جائیں تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. دل تب بنتا ہے انسان کے اندر جو پتھر موجود ہے وہ قلب اس وقت بنتا ہے جب اس میں لا الہ الا اللہ آئے. اور لا الہ الا اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتا ہے، مٹی بنتا ہے، سافٹ ہوتا ہے. آپ کو ایک حدیث شریف سنا ہے کہ جس میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی زبان سے بھی اس بات کو ریپیٹ کرنا. سب سے اچھا ذکر یہ ہے کہ تم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں. میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. میرا رزق کوئی اور نہیں دے گا سوائے اللہ کے. میری جان کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. جس طرح ہوتا ہے آدمی عام دنیا میں کوئی مشکل کام کر رہا ہو تو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، ڈونٹ بی افریڈ، ڈونٹ بی افریڈ. یو نو کوئی مشکل کام جو آپ کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہو. ایک جب باکسنگ کر رہا ہوتا ہے اور مار کھا رہا ہوتا ہے، سو کوچ اس سے کہتا ہے کہ یار ہی از جسٹ اے مین، یو کین فائٹ ہم، گو اٹ، ٹیک کیئر آف ہم. بار بار اس کو انسان کو سائیکولوجیکل پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ قرآن میں دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ریپیٹ کی جاتی ہے. بار بار وہی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. بار بار انسان کو پروگرام کیا جا رہا ہے ایک ہی بات ریپیٹ کرا کے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، اٹ کین بی ڈن. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر زبان سے ادا کرنا بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر ہی یہی ہے کہ تھنک اباؤٹ دس، لا الہ الا اللہ پہ غور کرو. کتنے خدا تم نے آس پاس بنائے ہوئے ہیں کہ حوث چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں. اقبال نے کہا ہے کہ جو خواہش ہے، لالچ ہے انسان کی، وہ نئے نئے بت روز پیدا کرے گی. ہر روز نئے بت پیدا ہوں گے. کوئی مسلمان آج لکڑی کے بت کی پوجا نہیں کرتا، لیکن بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو طاغوت سے، کفر سے خوف کھاتے ہیں. جان کا خوف ہے، دشمن مجھے مار دے گا. مال کا خوف ہے، دنیا کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے. یہ خوف انسان کو بزدل بناتے ہیں. ویسے یہ سسٹم کیا ہے اللہ میاں نے، کیا اس قسم کا سسٹم ہے کہ ہم جب پیدا ہو کے اور مرنے تک جو ہے ایک جنگ کی صورت میں ہے اپنے نفس اور اپنے قلب. یہ جنگ تو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. ابلیس قیامت میں اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو ادب سے ہم کہتے ہیں ابلیس کو. یعنی جو اس نے کام کیا ہے، مطلب اس نے اپنے واقعی جو اگر وعدے کی پابندی کر رہا ہے کوئی تو ابلیس کر رہا ہے. یعنی اس نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ اللہ فب عزت کا، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور کیا ڈیوٹی دے رہا ہے وہ، یعنی اس کی واقعی ڈیوٹی. کبھی وہ امریکن ڈیموکریسی کی شکل میں آتا ہے، کبھی کیپٹلزم کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ ویسٹرن میڈیا کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ یہ اس کی شکلیں ابلیس کی. اس کے شیاطین ہیں جو یہ پروڈیوس کر کے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. ان کا کام ہے وسوسے. کبھی وہ اسپرچل فورسز کی طرف سے آتا ہے جو نیگیٹو شیطانی طاقتیں، کبھی وہ
کبھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس ماڈرن ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹی کی شکل میں جو آنکھیں چمکا کے آدمی کو اندھا کر دیتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یار اس سے اچھی دنیا ہی کوئی نہیں ہے. بالکل, اور مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے, مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. کبھی وہ حکمرانوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے قیامت تک زندہ رہنا ہے, جہاں جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو. اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر, تم کو غفلت میں رکھا کثرت کی ہوس نے, اور مل جائے حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ. بڑی اچھی آپ نے بات کی. کل میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, مائیکل جیکسن کچھ عرصے پہلے انتقال کر گیا, تو اس کا ایک انٹرویو کر رہا تھا, کبھی میں نے اس کو بولتے نہیں سنا. تو اس نے ایک بات بڑی اچھی اس سے پوچھی کہ وہ بالکل ایک طرح سے مینٹلی کوئی میچور انسان نہیں تھا. میں نے اس کی جو گفتگو سے تو میں نے اسے پوچھا کہ تم مرنے سے نہیں ڈرتے؟ تو وہ آگے سے اس نے ایک بڑے ایک جس کو آلموسٹ معصومانہ طریقے سے کہا کہ بٹ آئی ایم ناٹ گونا ڈائی, آئی ایم گونا لیو فار ایور. تو یہ جو چیزیں انسان کے دماغ میں ڈال دی گئی ہیں کہ اگر مجھے ایڈولیشن بھی مل رہی ہے دنیا سے یا محبت مل رہی ہے, تو اس کو اتنا پاورفل اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے اینٹی ہوں کہ میں کبھی مروں گا بھی نہیں. یہ کفر کے ہیں, اور یو کین سی دیٹ کہ اس کی آنکھوں پہ ایک پردہ کسی قسم کا پڑا ہوا. جو شخص اپنے آس پاس, چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوں, جو آخرت کے خوف سے بے خوف ہو گئے, جو اس طرح دنیا میں لوٹ مار کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا زندہ, ان کی بھی یہی مینٹالٹی ہے. اور چاہے وہ منہ سے کہتے رہیں, اصل میں ان کے دماغوں میں یہ بھوت محسوس گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور آخرت میں ان کو کوئی حساب نہیں دینا. اسی کا نام شرک ہے, اور اسی کا علاج ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, کہ جس کے جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اثرات وجود پہ آنے چاہیے. اگر نہیں آ رہے ہیں تو یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. Very good. We're going to take a break. Once we come back, we're going to conclude the show.